السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نائمرز ٹی وی انٹرنیشنل۔ دو موضوع، دوسرا یہ ہوگا کہ ایک بچے کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے اور آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے۔ جس طرح اس بچے کو محفل میں ڈانس کی تربیت دی جا رہی ہے، نوٹ پھینکے جا رہے ہیں، یہ دوسری حصے میں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ پہلے حصے میں کچھ سوشل میڈیا کے ساتھ حوالے سے میں بات کرنی چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مجھے لوگ میسج بھیج رہے ہیں، میں نے بارہ دفعہ کہا کہ ہمیں اس طرح کے میسج نہ بھیجا کرے۔ وہ جناب کوئی ایسے لوگ بھی ظاہر ہے دنیا میں کافی تعداد میں ہیں، کوئی تھوڑے نہیں ہے، تو ان کو جناب جس طرح میں نے کئی دفعہ کہا کہ احمدیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو مخلص احمدی ہے وہ شاید ان کی باتوں میں آ جائے گا اور ان کو کوئی ایسی آڈیو ہم بھیجیں گے، ایسی ویڈیو بھیجیں گے یا اس طرح کی چیزیں بھیجیں گے کہ وہ خود ہی جماعت سے دور ہو جائے گا۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو مخلص احمدی ہیں، جن کا خلیفہ وقت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، جماعت کے ساتھ وہ مخلص ہیں اور ہمیشہ جماعت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ جو مرضی کر لیں، مجھے بھیجیں، مجھے صبح بھی آڈیو ایک بھیجی گئی ہے اور کل بھی کوئی آئی تھی، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے پروگراموں کی تعریف بھی کرتے ہیں، مگر چند ایک ایسے بھی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف شرارت کرنا۔ جب ایک کوئی بھی کیس ہے، اگر وہ آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ اس کے لیے قانون کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو پھر جو سوشل میڈیا پہ آپ بات چیت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس سے اس کیس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کیس ہے، اگر وہ کیس کسی یورپ کی عدالت میں لگا ہوا ہے تو آپ جو اردو میں اپنے لیکچر دے دے کے ہمیں بھیجتے ہیں، یا میں نے دیکھا فیس بک پہ بھی اور ادھر ادھر بھی کافی چیزیں لکھتے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ شاید آپ لوگوں کو یہ لکھ کر سکون ملتا ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کو اچھی باتیں کر کے سکون ملتا ہے، کسی کو فتنہ پھیلا کے سکون ملتا ہے، کسی کو برائی پھیلا کے سکون ملتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بارہا دفعہ میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس طرح کی جو آڈیو نہ بھیجا کرے۔ میرے علم میں ہوتی ہے ہر چیز، لیکن میں ان پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ نظر ہماری ہر چیز پہ ہوتی ہے کیونکہ وہ رکھنی پڑتی ہے، ظاہر ہے ارد گرد اگر پتہ نہ چلے ماحول کیا چل رہا ہے۔ اب پچھلے دنوں کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں کہ وہاں پہ کہا گیا کہ مجھے عرصہ دراز سے اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی جو پچھلے 1-2 ماہ میں ملی ہے۔ ابھی کیا کامیابی آپ کو ملی بتائیں ذرا؟ کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ کون سا پہاڑ گرا دیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہ کامیابی ہے، اور سارا دن میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ کبھی ان کے منہ سے اسلام کی بات نہیں نکلے گی، شروع بسم اللہ سے کریں گے اور بعد میں مکمل جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ لوگ یہ غور کریں کہ جب میں آج واضح طور پہ آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ مجھے جو لوگ لکھتے ہیں، میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ ہیں وہ جو بھی بات کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ مطمئن کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ پہلے خلفاء بھی ایسے ہی تھے۔ اب جس بندے کا ذہن یہ ہو کہ میں نے اس میں سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈنی ہے تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک میں جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہیں، یہ بھی پہلے بھی وہ جاتے دورے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل ہوتے ہیں، بے شمار انعام ہوتے ہیں، لوگ یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے لوگ بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ یہ ایک امن کا پیغام لے کے آئے۔ اور پھر جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا مختلف ممالک میں دورے پہ پروٹوکول دی جاتی ہے، وہاں سے بھی حسد شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو
دشمن ہے، دشمن ہی کہہ سکتے ہیں، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان سے کوئی کبھی اچھی امید تو ہوئی نہیں. تو دشمن اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ جب بھی میں نے ان کو سنا، انہوں نے ایسی بات ہی کی جو نہ تو حقیقت پر ہوتی ہے، مکمل جھوٹ پر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی اس سے بلے بلے ہو کہ احمدیوں کے خلاف یہ پروگرام کریں گے اور پھر لوگ ان کو سر پہ اٹھا لیں گے. ایسی بات نہیں ہے، ایسا مجھے نظر نہیں آتا. صرف ایک آپ اپنے تک محدود ہیں، وہاں بیٹھے کیمرہ آن کیا، پروگرام کیا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے چرچے ہو جاتے ہیں آپ کے. پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جو سمجھدار لوگ ہیں. کوئی آپ کی تعریف نہیں یہاں میں نے سنی. کسی بندے نے نہیں یہ کہا کہ جناب بڑی یہ قربانی کر رہے ہیں، وقت کی قربانی کر رہے ہیں، پیسے کی قربانی کر رہے ہیں. کسی نے یہ بات نہیں کی. اکثر نے یہی کہا کہ یہ صرف اتنا فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پہلے خود اسلام سمجھنا چاہیے، اور جس طرح جو فیصلے وہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیے جائے، وہ ان کو عدالتوں میں جا کے وہاں پہ اپلیکیشن دینی چاہیے تاکہ وہ عدالتیں ان کے حق میں یا جو بھی ان کے خلاف جو بھی کچھ بھی وہ دیکھیں، انصاف سے فیصلے کریں. تو ہمیں پلیز اس طرح کے پروگرام جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ایسی آڈیو ویڈیو نہ بھیجا کرے جس میں ایک تو میں آپ کو کئی دفعہ بڑے ادب کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ یا میری ٹیم، ہم نہ تو یہ چینل اس لیے بنایا ہوا کہ کسی کو تکلیف دے، اس لیے بنایا ہوا ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے مسائل حل کرے، اگر جو حد تک پہنچ سکے کسی طرح بھی آپ کو اچھی اچھی انفارمیشن دے. اور صرف ہمارا جو خیال ہوتا ہے وہ اچھائی کی طرف ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت اس سے فائدہ اٹھائے، چاہے وہ مذہبی طور پہ اٹھائے، چاہے وہ دیکھیں دین اور دنیا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اور کہیں نہ کہیں آپ غور کریں گے تو ہمارے چینل سے آپ کو فائدہ ہی نظر آ رہا ہوگا. لوگ لکھتے ہیں، اب اتنے میسج آتے ہیں، اگر اس میں ہم لوگ پروگرام کرنے شروع کر دیں تو میرا حال کافی ٹائم لگ جاتا ہے. مختصر آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ بڑے خوش ہیں. آج مجھے ہندوستان سے بھی لوگوں نے رابطہ قائم کیا، پاکستان سے بھی کیا، یورپ سے بھی کیا، امریکہ سے بھی کیا. بے شمار لوگوں نے انہوں نے ہمارے چینل کی تعریف کی. دیکھیں اگر آپ نے اپنے مذہب کے بارے میں کسی کو بتانا ہے تو اپنی خوبیاں بیان کریں. یہاں کے دوسرے لوگوں کی خامیاں جو کہ ہوتی بھی نہیں وہ بنا بنا کے آپ بیان کرتے رہے. اپنی اخلاقی حالت کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ سے پوچھیں. آپ سارا دن آ کے احمدیوں کے خلاف آپ بولتے ہیں، اس میں اسلام کہاں سے آ گیا؟ مجھے بتائیں. یہ بتائیں، کوئی آدمی آ کے سوچ مجھے بتائے کہ کون سی خدمت ہے اس میں. خود بھی جس کو پتا ہوگا کیا کر رہا. اپنا تو وقت برباد کر لیا آپ نے، اپنی تو زندگی برباد کر لی، اور دوسرے لوگوں کو آپ سبق دے دے کے سوچتے کہ یہ بھی جناب ہماری باتوں میں آ جائیں گے. تو آپ اگر غور کریں تو جیسے جیسے مخالفت بڑھتی ہے احمدیت پھیلتی جاتی ہے. پاکستان میں حالات آپ نے ایسے کیے، اب مجھے بے شمار لوگ کہتے ہیں جناب آپ کے اوپر یہاں پہ پابندی کیوں ہے پاکستان میں. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا لکھیں پارلیمنٹ کو خط، عمران خان کو خط لکھے کہ یہ تمام جو بھی مذہبی پابندیاں ان کو اٹھایا جائے تمام لوگوں کے اوپر سے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر مذہبی پابندی لگائی گئی ہے. ان کی کتابیں بند کی ہوئی ہیں، انہیں السلام علیکم کہنے سے روکا گیا ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ عوام کے ہاتھ میں یہ فیصلہ، ویسے تو بڑا کچھ کہتے ہیں عوام کے ہاتھ میں، عوام فیصلہ کرے گی، عوام یہ کرے گی. تو یہاں بھی عوام کو دینا فیصلہ کہ وہ خود اپنے مذہب کا فیصلہ کرے، ان کو خود پتا چلے کہ احمدیت کیا ہے. آپ نے دیکھا بڑے بڑے یہ سیاستدان آ کے ہم 22 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، وہ بھی آپ منتخب نمائندے ہیں، تو ان کو عوام کو تو پتا چلے کہ آپ کو جو لوگ منتخب کرتے ہیں ان کو اتنی سمجھ بھی ہے، ان کو شعور بھی ہے، ان کو کوئی پتہ بھی ہے، علم بھی ہے.
وہ बेचारे, उनको कोई पता ही नहीं होता, वो अपनी जिंदगी में मगन होते हैं, उनको होश ही नहीं आने दिया आप लोगों ने। तो इसी तरह मजहबी तौर पे भी बिल्कुल फ्री कर दे पाकिस्तान को, जिस तरह दूसरे ममालिक है, यूरोप है, यहाँ पे आप देखें जिसको मर्जी आप तबलीग करें, अगर वो मुतमिन होता है तो अहमदी हो जाता है। मेरी पिछले दिनों ऐसे लोगों से भी बात हुई जो पाकिस्तानी नहीं थे, अहमदी हुए। मैंने उनको कहा हम आपसे प्रोग्राम भी करेंगे, उर्दू नहीं जानते, मगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी। तो इस तरह बिल्कुल आजाद करें अवाम को। दिमागी तौर पे तो आपने इतना गुलाम बना लिया हुआ है कि आप वो आजाद भी कर दे तो वो उड़ नहीं सकेंगे। जब आप किसी को गुलाम 70-74 साल से बना के बैठे थे, पिंजरे में बंद किया हो, तो उसको पता भी नहीं चलता कि अब मैं आजाद हो चुका हूं। इमरान खान साहब, ये आपके लिए भी पैगाम है और उन लोगों के लिए भी जो समझते हैं कि हम ठीक जा रहे। अगर आपको पता आप ठीक जा रहे, आपके मजहब को कोई खतरा नहीं है, आपके मजहब को कोई फिक्र नहीं है, आपके फिरके को कोई फिक्र नहीं है, तो सबके ये तो नहीं होता कि दो पहलवान हो और एक के हाथ पांव बांध दिए जाए और दूसरे को साथ छोड़ दिया जाए। बातें तो आप अदल की करते हैं कि हमारी अदालतों में अदल है, इंसाफ है, तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कहां अदल है, कहां इंसाफ है। सोचने की बात है। आज ये पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान इस वजह से भी बदनाम हो चुका है कि यहां पे लोगों को इंसानी हकूक नहीं मिलते, मजहबी आजादी नहीं है। इस तरह गौर करना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वो वीडियो दिखाई जाएगी जिससे बच्चे कौम का सरमाया है। देखते हैं ये सरमाया क्या कार है। जुड़े रहे हमारे साथ। अच्छा, इसका म्यूजिक हम बंद कर देंगे और देखते हैं। सब्सक्राइब कर जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। ये वीडियो देखे, ये बच्चा छोटा जो म्यूजिक लगा हुआ वो पीछे अली 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 अली। अब मुझे बताएं कि ये एक मासूम बच्चा है, इसकी तरबियत जो की जाएगी, ये बड़ा होके फिर इसको ये शौक होगा कि मैं इसी तरह डांस करूं और नोट मेरे पे गिरते रहे। ये सोच जो इस वक्त बच्चों के दिलों में पैदा की जा रही है बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जिन्होंने कल आपके लिए, हमारे लिए जो कुछ भी है अच्छा या बुरा सोच रहा है, वो इसलिए अच्छा और बुरा सोचना जो तरबियत आप इसकी करेंगे। ये एक बच्चा नहीं है, बेशुमार इस तरह के वाकया सामने आ रहे हैं। और जहां कि इनको उलमा ने इस्लामी तालीम नहीं दी, क्योंकि उलमा को खुद नहीं पता, जिस तरह मैं बताता रहता हूं, इस्लाम में कहीं भी इस चीज की इजाजत नहीं है जो काम ये बच्चों से करवा रही है। आपने देखा यही काम फिर बड़े होके वहां जो मौलवी तकरीरें करने जाते हैं, वो जनाबी अली पैसे उन पे भी ऐसे फेंके जाते हैं। पिछले दिनों एक इसी उम्र का बच्चा वो पीर बनाया हुआ था, और बड़े बड़े बुजुर्ग इसलिए कह रहा, बूढ़े को हम बुजुर्ग ही कहते हैं, चाहे उसका बेड़ा भी गर्क हुआ हो, एहतराम तो करना पड़ता है, वो भी उसके हाथ चूम रहे और उसके जी आगे से नहीं गुजर रहे। ऐसा पीरी फकीरी का सिस्टम एक चलाया हुआ है। और ये नहीं कि ये वालिदैन ये काम करते हैं ताकि उनकी रोटी रोजी का सिलसिला चलता रहे। उनको पता है पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तलीम है या जो भी है वहां पे बेहतर नहीं है, तो अब ये डांस पार्टी तरीका वारदात ये शुरू कर दिया। खवातीन है वो डांस कर रही, उन पे नोट फेंके जा रहे। कल मैं थोड़ा सा मैंने कहा मैं देखूं सोशल मीडिया पे एक शादी में देखी, वो ऐसे नोट फेंक रहे थे, मैं हैरान था उनके ऊपर। एक तरफ ये कहते हैं गुर्बत अफलास है, वहां पैसे नहीं है, इमरान खान बुरा है। आपकी हरकतें तो ठीक नहीं है ना। इमरान खान बेचारा वहां पे क्या करे, हर चीज इमरान खान पे, वजीर आजम पे डाल देते हैं आप लोग। हम भी यही करते हैं, मीडिया भी यही करती है, वजीर आजम पे डाल दी, अपनी करतूतें नहीं देखते। वो जो शादी की मैं देख रहा था, वहां पे ऐसे नोट वो पकड़ा रहे थे कि मैं हैरान था कि किसी गरीब को अगर दे, उसके घर का अगर राशन पानी आ जाए तो शायद वो चंद दिन या महीना 15 दिन एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, मगर वहां पे इन लोगों को मौत पड़ेगी। वहां पे उसे 10-20 के चक्कर में टरका देंगे
اور یہاں اپنے حالات یہ ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا پیسہ پھینکا جا رہا ہے. پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، چاچا اتنے پھینکے گا، بھتیجا اتنے پھینکے گا، فلانا اتنے پھینکے گا، اس سے بڑھ چڑھ کے پھینکے گا. یہ گاؤں کے لوگ بھی ہے، شہر کے بھی ہے، اور پھر بڑی یہ شوخی بتائی جاتی ہے. عورتوں کے ڈانس ہو رہے ہیں اور وہاں پہ نہ کوئی مکمل لباس ہے، نہ ایسی چیزیں کہ شرم آتی ہے دیکھتے. ناظرین، یہ پاکستان جو بڑی قربانیوں کے ساتھ لیا تھا، اس کے جو بچے ہیں ان کو کس طرح کس راستے پر ڈالا جا رہا ہے، بہت ہی خوفناک راستہ ہے. تعلیمی ادارے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ گرتا جا رہا ہے، اور جو بچے پڑھ کے بڑے ہو کے آگے آ رہے ہیں ان کو ملازمت نہیں ملتی. اب دوسرے ممالک میں تو بڑا مشکل ہو گیا پاکستانی لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ نقل لگا کے یا کوئی طریقہ واردات ڈال کے یہ اوپر آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جہاں پہ آپ یہ لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے لوگ ہی بتاتے ہیں کہ یہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ اوپر آ رہا ہے، اور یہی چیزیں پھر دوسرے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں. اخبارات ہے، ہر چیز ہے، جو بھی لوگ میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حالات جا رہے ہیں ہمارے. تو اس طرف توجہ بڑی ضروری ہے. ایک تو تعلیم کا معیار جب تک بہتر نہیں ہوگا، اس جہالت سے ہم نہیں نکل سکتے. پرائیویٹ سکول ہے، ان کی فیسیں اتنی ہیں، لوگ فیسیں دے رہے ہیں، بچے وہ پھر پاس کر دیتے ہیں کہ اگر اس کا بچہ فیل کر دیا تو فیس کہاں سے آئے گی. لوگ اپنے سکول کی یہ نمبر بنانے کے لیے اتنا ان کو فکر نہیں ہوتا کسی کے بچے کا، ان کو فکر ہوتا ہے کہ ہمارے سکول کا نام روشن ہو، ہمارے سکول میں بچے لوگ بھیجے کہ یہاں کے بچے جو ہے بڑے پاس ہو رہے، ان کے بڑے نمبر آ رہے، 1100 میں سے 1100 ہی آ رہے. تو یہ بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں. آپ دیکھیے اگر یورپ کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی تعلیم. ٹیچر اپنی پوری محنت کے ساتھ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ بچے پڑھیں. کیا وجہ آج یورپ آگے نکل گیا؟ صرف تعلیم تھی. امریکہ آگے نکل گیا، تعلیم تھی. ہمارے کیوں پیچھے لوگ رہ گئے؟ تعلیم معیار ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم اسلامی ممالک کا سب کی بھی بات کر لیں، تعلیمی معیار اچھا ہو تو یہاں سے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں. مگر کیا آپ کے علم میں ہوگا ایک ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، اور اس کے بعد اب مجھے تو یاد نہیں، لیکن اگر یورپ اور دوسری دنیا میں دیکھے، اسرائیلی دیکھ لے، وہاں پہ ہر جگہ پہ ہم ان لوگوں کے، آپ لوگ باتیں تو وہاں بیٹھ کے بڑے خلاف کرتے، مگر یہاں یہ تعلیم کے میدان میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کی سوچ بھی نہیں وہاں پہنچ سکتی. مجھے یہاں بچے ملتے ہیں جو اب بڑے ہو گئے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی وکیل بن رہا ہے، کوئی بزنس مین بن رہا ہے. تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو ہمارے پاس تو یہ سہولت بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمیں اور بھی مسائل تھے. یہاں رہائشی ویزے کے پرابلم تھے، نیشنلٹی کے پرابلم تھے. مگر یہاں کے بچوں نے، اکثریت نے یہ فائدہ اٹھایا ماشاءاللہ. اس میں آپ کو یہ بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتا کہ احمدی بچے ہیں جو آپ کو ہر طرف ملیں گے. آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ دفتروں میں، پولیس میں ہمارے احمدی بچے بھی جا رہے ہیں. تو یہ ہے ترقی. آپ کے اپنے علماء بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ تعلیم کے میدان میں احمدیوں کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے میں لے کے آیا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچائیں. یہ بڑھاپے کے رزق کے لیے ڈانس پارٹیاں شروع کر دیں، پھر یہ عورتوں کے ڈانس کرائیں گے، پھر یہ اور کچھ کرائیں گے، کئی کچھ بھی چلے گا. اور جہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ سوچ رہے ان کا فائدہ ہوگا، وہاں معاشرے کی بربادی ہوگی. یہ لوگ، آپ نے دیکھا ہمارے علماء، مدنی صاحب ہی نہیں مان، کیسے اس پہ لوگ نوٹ پھینکتے ہیں. تو اسلام میں تو ان چیزوں کی کوئی میرا خیال گنجائش نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں. کوئی مجھے واقعہ بتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ گزرا ہو، کہیں نہیں ملے گا. اور یہ چیزیں آج احمدیوں میں آپ دیکھیں گے کہیں نہیں ملیں گی.
مجھے ایک دکھا دے جگہ جہاں پہ کوئی بچہ ڈانس کر رہا ہے یا جو مربی صاحب ہے تقریر کر رہے تو کوئی پیسے پھینک رہا ہو، اور پھر 1400 سال پیچھے چلے گئے۔ غور کریں میری بات پہ۔ جہاں اسلام کے ٹھیکیداروں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا، میں پاکستان کے علماء کی بات کر رہا ہوں، وہاں انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ جن بچوں کو آج آپ اس طرح دیکھتے ہیں، جن کی تربیت کی جا رہی ہے، یہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے۔ آج اگر آپ اپنی نسل کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ پاکستان کو بھی چاہیے کہ تمام سکول جو ہے ان کو اپنے کنٹرول میں لے، وہاں سے پرائیویٹ سسٹم ہی ختم کرنا چاہیے، اور اپنے سسٹم کے تحت یہ سب سکول چلائے۔ دنیا میں پرائیویٹ سکول بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، جرمنی میں بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی، ہر جگہ ہے، مگر یہاں لوگوں کے لیے وہ فائدہ دیتے ہیں، ہمارے وہاں پہ فائدہ نہیں دے رہے یہ سکول، فیسیں لی جا رہی ہے، نمبر گیم چل رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ 11 فروری سے انگلینڈ میں تمام پابندیاں اٹھانے کی خبر ہے ہمارے پاس، اور وہاں انہوں نے کہا کہ اوپن کر دیں۔ جن لوگوں نے بھی ویکسین والا لگ چکی ہے وہ کہتے یہ بیماری جو ہے یہ اب اس کو ایک نارمل لیا جائے گا، لوگ دوبارہ اپنے کام پہ آئے، دفتر کھول دیے جائیں گے، اور یہ بہانے شانے ڈرامہ بازی بھی بند کی جائے گی کہ ایک کو کرونا یا دوسرے کو کرونا تو میں گھر بیٹھوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی وہ غور کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں، جڑے رہنا یونیورسٹی ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔